بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الخوارج. باب ہے خوارج کے بارے میں. بعض نسخوں میں لکھا ہے باب فی قتل الخوارج، کیونکہ اگلا جو باب ہے وہ بھی اسی سے متصل ہے، اسی باب سے متصل ہے، اور وہ ہے باب فی قتال الخوارج. اس لیے اس نسخے میں باب فی الخوارج یہ زیادہ صحیح ہے. یہ خوارج کے سلسلے میں یہ باب ہے. آپ جانتے ہیں خوارج یہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے جو سب سے پہلے ظاہر ہوا. جو فرقہ مسلمانوں میں یہ خوارج ہے، اور احادیث رسول میں سب سے زیادہ اگر کسی فرقے کے بارے میں آیا ہے، سب سے زیادہ کیا بلکہ اگر کسی فرقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کوئی اوصاف بیان کیے ہیں تو خوارج ہے. باقی جیسے قدریہ وغیرہ کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں سب میں ضعف ہے، لیکن خوارج کے بارے میں بالکل صحیح حدیثیں وارد ہیں. ان کے اوصاف وارد ہیں، کس طرح کی ان کی صفات ہوں گی. یہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے جو دین سے مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے گا، اور ان کے بہت ہی باطل عقائد ہیں. یہ لوگ مرتکب کبیرہ کو کافر گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہ خالد مخلد فی النار ہوگا. ایسا ان کا عقیدہ ہے خوارج کا. اور ان میں بہت سارے فرقے ہیں خوارج میں، اور یہ لوگ کے بعض فرقے تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی بھی گناہ کیا ہو چھوٹا موٹا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت ہی باطل عقیدے اس فرقے کے اندر ہیں. مسلمانوں کے حکام کے خلاف یہ لوگ خروج جائز سمجھتے ہیں. جس مسلمان سے بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے وہ یعنی ان کی نگاہ میں کافر ہو جاتا ہے، اور جو کافر ہو جاتا ہے پھر اس کے خون کو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں. اس لیے لوگ قتل و غارت گیری کرتے ہیں، اور بہت سارے ان کے اندر فرقے ہیں. انہی میں سے بعض فرقے جو میزان کی بات گزشتہ درس میں گئی تھی، میزان کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں. پہلی حدیث اس باب کی قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زهير وابو بكر بن عياش ومنذر عن مطرف عن ابي جهم عن خالد بن وهبان عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. جو شخص جماعت سے جدا ہوا، جس نے جماعت کو مفارقت کیا، جماعت چھوڑ دی جس نے، شبرن ایک بالشت بھی جس نے جماعت ترک کی چھوڑی، فقد خلع ربقة الاسلام، تو تحقیق کہ اس نے اسلام کے قلادے کو نکال دیا، من عنقی اپنی گردن سے. ربقة الاسلام، اسلام کے پٹے کو، اسلام کے قلادے کو، اسلام کی علامت کو اس نے اپنی گردن سے نکال دیا. تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو مسلمانوں کی جماعت سے مفارقت اختیار کرے. ایک شبر یعنی ایک بالشت بھی جس نے مسلمانوں کی جماعت سے جدائی اختیار کی. فقد خلع یعنی نزع، اس نے نکال دیا ربقة الاسلام. ربقہ یعنی انسان جو گردن میں ڈالتا، عموماً جو جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے جس کو توق بھی کہتے ہیں، اور اس کو اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جائے جانور کو اور وہ بھاگے نہیں. اس کے گردن میں ڈال کر پھر رسی سے اس کو کسی مضبوط جگہ میں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور بھاگ نہ سکے اور ضائع نہ ہو، گم نہ ہو. ایسے ہی جو شخص اس جماعت کو مفارقت اختیار کرے گا، جماعت مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا، تنہا ہوگا، تو اس کے لیے بھی یہی خطرہ ہے کہ وہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، وہ راہ راست بھٹک نہ جائے. اس کے ضائع ہونے کا بہت اندیشہ ہے. جیسے کسی جانور کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور وہ کہیں بھی جنگلات میں بھٹک جائے اور اس کو درندے اس کو ذبح کر کے کھا جائے، اس کو ہلاک کر دے.
تو ایسے ہی جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہے، الگ کر لیتا ہے، تو اس کی بھی یعنی ایسے ہی مفارقت، اس کو بھی یعنی گمراہ ہونے کی اور اس کے بھی بھٹکنے کے بہت امکان ہوتے ہیں۔ اس لیے اس شخص کے بارے میں سخت وعید آئی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے خروج اختیار کرے، مفارقت اختیار کرے۔ اس حدیث کا براہ راست یعنی خوارج کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن خوارجوں کے اوصاف اس میں موجود ہیں، یا خوارجوں کے اوصاف کی طرف اس حدیث میں اشارہ موجود ہے۔ آگے حدیثوں میں جو ہے صراحت کے ساتھ خوارج کے بارے میں آئے گا۔ خوارج یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے خروج کیا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان کو بہت سارے صحابہ کرام کے لوگ کافر گردانتے ہیں، اور انہوں نے خروج کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور ان سے جنگ کی تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، ان کے لیے بہت نصیحت کی تھی، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے۔ بالآخر ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبوراً قتال کرنا پڑا اور ان کو بالکل جو ہے ختم کر دیا، سوائے 8-7 لوگ باقی بچے تھے۔ چونکہ بجلی نہیں ہے اس لیے شاید آواز صاف نہیں آ رہی ہے، پاور جب چلی جاتی ہے تو آواز صاف نہیں رہتی ہے۔ ابھی آواز آ رہی ہے کیا صحیح سے؟ چلیے، تو خوارج کے بارے میں ہم بتا رہے تھے۔ خوارج یہ سب سے پہلا فرقہ ہے جس کا مسلمانوں میں ظہور ہوا۔ یہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو یہ کافر گردانتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خون کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ اگلی حدیث اس باب کی قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف بن طريف عن ابي الجهم عن خالد بن وهبان عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم وائمه من بعدي يستاثرون بهذا الفي قلت اذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على أعتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك قال أولا أدلك على خير من ذلك فاصبروا حتى تلقاني۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم وائمۃ من بعدی، کیسے ہوگے تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیسے صبر کرو گے اس وقت۔ کیف انتم کیف تصبرون، کیسے صبر کرو گے، کیسے تمہاری حالت ہوگی اس وقت، اس حال میں کہ ائمہ یعنی حکام، من بعد میرے بعد، یستاثرون وہ ترجیح دیں گے، بہذا الفی اس مال فعل کو، اس مال فے کو، مال فے کو وہ اپنے لیے ترجیح دیں گے اور اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیں گے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم لوگ کیسے صبر کرو گے، تمہاری کیا حالت ہوگی۔ قلت میں نے کہا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ والذی بعثک بالحق، تب تو میں اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی قسم، اضع سیفی علی عاتقی، میں اپنی تلوار کو اپنے کندھے پر رکھ لوں گا، یعنی تلوار کندھے پہ رکھ کے ایک دم لبالب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا۔ ثم اضرب به، پھر میں اس سے لڑوں گا، اضرب به حتی القاک، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا اور آپ سے آ کے مل جاؤں گا، او الحقک، راوی کو شک ہے کہ القاک کہا یا الحقک کہا، یہاں تک کہ میں آپ سے آ کے ملاقات کروں یا میں آپ سے آ کے مل جاؤں۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، کیا کرنا، اولا ادلک علی خیر من ذلک، کیا میں تمہارے لیے اس سے بہتر کی رہنمائی نہ کر دوں، اولا ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی خیر، بہتر پر، من ذالک، جو اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جو کام تم کرنے جا رہے اس سے بہتر کام میں تمہیں نہ بتا دوں۔ کیا کرنا، تصبروا حتی تلقانی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو، صبر کرنا، لیکن ائمہ کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، حکام کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، ان سے لڑنا نہیں، ان سے قتال نہیں کرنا، اس لیے کہ ان سے قتال کرنے میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔
حکام کے خلاف بغاوت کرنے میں ایک جنگ کا ماحول، فتنہ فساد کا ماحول بن جاتا ہے، اور بہت ساری جانیں اور بہت سارے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کے خون، خاص طور سے مسلمان کے خون کا بڑا بہت ہی محترم اور مقدس ہے، اس لیے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ائمہ سلف، امام احمد بن حنبل اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، جب انہوں نے وقت کے بادشاہوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو بدعتوں پر مجبور کر رہے ہیں اور کفری عقائد قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے خلاف خروج نہیں کی، انہوں نے بغاوت نہیں کی، وہ لوگ صبر کرتے رہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتے رہے، لیکن حکام کے خلاف انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو۔ تو یہ تو ائمہ مالف مسلمانوں کو جو دشمن سے جو مال، کفار سے جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، وہ مال جو ہے مال فے ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو جو ہے یہ سب لوگ، یہ ائمہ اس کو اپنے لیے ترجیح دیں، اپنے لیے خاص کر لیں، جو کہ ان کے لیے ایسا جائز نہیں ہے، تو یہ جو ہے جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کہ سب مال کو خود غصب کر جاتا ہے، خود ہڑپ کر جاتا ہے، تو مشکل کام ہے۔ جو لوگ ساتھ میں ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، فوج میں ہیں، ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو نہ دے، خود اپنے لیے لے لے، اور دیگر جو اس کے مصارف ہیں وہاں پر خرچ نہ کرے، اپنے لیے اس کو خاص کر لیں ائمہ کرام، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے پیشن گوئی فرمائی کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ایسا کریں گے، تو تم کو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ تم کو صبر سے کام لینا ہے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان سے مجادلہ نہیں کرنا ہے، قتال نہیں کرنا ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منه وتنكرون فمن أنكر قال ابو داود قال هشام بلسانه فقد برئ۔ روایت ہے ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون علیکم ائمۃ تعرفون منهم وتنکرون، ان قریب تمہارے اوپر ایسے ائمہ ہوں گے، ستکون علیکم ائمہ یعنی تمہارے اوپر ایسے ائمہ مقرر ہوں گے، تمہارے ایسے امام ہوں گے، تعرفون منہم جن سے تم کچھ معروف کی چیز جانو گے کہ یہ معروف ہے، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، وتنکرون اور تم دیکھو گے کہ کچھ منکر کام بھی کر رہے ہیں جن پر تم نکیر کرو گے۔ تو ایسے ائمہ ہوں گے کہ جن کے تم اچھے کام بھی دیکھو گے اور برے کام بھی دیکھو گے، اچھے کام بھی وہ کریں گے، برے کام بھی کریں گے۔ فمن انکرہ جس نے انکار کیا، نکیر کی، ان کو برائی سے منع کیا، بلسانی اپنی زبان کے ذریعے، فقط بریا وہ بری الذمہ ہو گیا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس نے زبان کے ذریعے انہیں سمجھایا اور اس برائی سے انہیں روکا، وہ بری الذمہ ہو گیا۔ امام صاحب کہتے ہیں قال ابو داود قال ہشام ہے امام صاحب کے استاد، جو یہ استاد کے استاد ہیں، حماد بن زید معلّہ بن زیاد سے اور ہشام بن حسان سے روایت کرتے ہیں۔ تو ہشام کہتے ہیں بلسانی ہی یعنی اپنی زبان سے منع کیا، فقط بریا وہ بری ذمہ ہو گیا، ومن کرہ بقلبہ فقط سلمہ اور جس نے اس کو اپنے دل میں برا جانا وہ بھی جو ہے صحیح سلامت رہا، وہ بھی جو ہے گناہوں سے محفوظ رہا، چونکہ اس نے کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا جانا ہے، یعنی منکر دیکھا ائمہ حکام کے ہاں تو اس منکر سے راضی نہیں ہوئے، بلکہ اس منکر کو دل میں برا جانا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا جانا، تو وہ بھی محفوظ رہے، سلیمہ وہ محفوظ رہے، یا تو ان کے فتنے سے محفوظ رہے یا ایک ہی گناہ سے وہ محفوظ رہے۔ یعنی گناہ کون سا گناہ؟ یعنی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو جو بھی منکر دیکھے اس کو روکنا ہر شخص پر واجب اور ضروری ہے حسب استطاعت، یا تو ہاتھ سے روکے یا زبان سے دل میں برا جانے، تو یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ تو اگر دل میں بھی برا نہیں جانے تو ایمان کا کم تر درجہ بھی نہیں ملے گا، مطلب اس کو گناہ ملے گا۔
تو گناہ سے وہ محفوظ رہا جس نے اس کو اپنے دل میں اس کو مکروہ جانا، منکر کو مکروہ جانا ہے، منکر کو ناپسند جانا، اس کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا، تو وہ گناہ سے محفوظ رہے گا اور اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، لیکن جو شخص اس کی برائی سے، اس کے منکر سے راضی ہوا، خوش ہوا، وَتَابَعَ اور اس کی اتباع کی، مطابعت کی، فقیل یا رسول اللہ، تو یہاں پر من رضی وتابع، جو راضی ہوا، وتابع اتباع کی، تو من کا جواب محذوف ہے، من شرطیہ ہے، جو شخص راضی ہوا اور اتباع کی وہ شخص ہلاک ہوا، وہ شخص جو ہے برباد ہوا، تو من کا جواب یہاں پر محذوف ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ فَهُوَ الَّذِي شَارَكَهُمْ فِي الْعِصْيَانِ، ہے تو گویا کہ اس نے معصیت میں ان کی مشارکت اختیار کی، جو راضی ہوا ہے اور ان کی مطابعت کی برائی میں، تو گویا کہ اس نے اس گناہ میں ان کی مشارکت اختیار کی، ان کے ساتھ رہا۔ فقیلا، کہا گیا یا رسول اللہ افلا نقتلهم، کہا گیا اللہ کے رسول کیا ہم ان کو قتل نہ کر دیں؟ قال ابن داؤد کہتے ہیں افلا نقاتلهم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ یہاں پر ہے نقتلهم، کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں، یہاں پر ہے ابن داؤد نے یہ کہا ہے افلا نقتلهم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں۔ ابن داؤد یہ کون ہے؟ ابن داؤد یہ سلیمان ابن داؤد ہے، امام صاحب کے استاد ہیں سلیمان بن داؤد۔ قال آپ نے فرمایا لا، نہیں ان سے قتال نہیں کرنا ہے، ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، اسلامی شعائر کا جو ہے اظہار کرتے رہیں، تو تم ان سے قتال نہیں کرنا، ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تم ان سے قتال نہیں کرنا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسے ائمہ ہوں جن کے پاس منکر ہے، بہت ساری برائی ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، معروف کے کام میں اور معصیت کے کام میں ہم ان پر نکیر کریں، یا کم سے کم دل میں ان کو برا جانیں اس برائی کو، اور جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسلامی شعائر کا اظہار کر رہے ہیں، تب تک ہم ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان سے قتال نہ کریں۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن الانسي عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم۔ یہ روایت ہے دوسری سند سے، وہی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بمعنی، اسی معنی کی روایت ہے، اس میں لفظ میں تھوڑی تقدیم تاخیر ہے یا انقلاب ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ فمن کریہ فقد بریہ ہے، یہاں پر فمن کریہ بقلبی فقد سلمہ ہے، اور یہاں پر ہے فمن کریہ فقد بریہ ومن انکر فقد سلمہ۔ تو یہاں پر من انکر بلسانی فقد بریہ، یہاں پر انکار زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے کراہت کی بات ہے، جبکہ یہاں پر ان دل کا اور زبان کا ذکر نہیں اگلی روایت میں۔ جس نے اس کو مکروہ جانا وہ بری ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ صحیح سلامت رہا۔ قال قتادہ یعنی من انکر بقلبہ وکریہ بقلبہ، یعنی جس نے اپنے دل سے نکیر کی اور دل میں مکروہ جانا۔ قتادہ جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، قتادہ بن دعامہ، یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں من انکر بقلبہ، جس نے اپنے دل سے اس کو برا جانا وہ ہے، اور جس نے دل میں ناپسند جانا وہ اس سے بری ہو گیا۔ آخری حدیث اس باب کی قال امام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن أرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي حنات وعنات وعنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان۔ روایت ہے ارفدہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ستکون فی امتی حنات و حنات، ان قریب میری امت میں حنات ہوں گے، حنات حنات حنات، 3 دفعہ آپ نے فرمایا حنات حنات حنات۔ تو حنات سے مراد ہے شر و فساد، شرور و فساد ہے، شر و فساد اس میں مراد، میری امت میں کئی بار شر و فساد ہوں گے، حنات حنات حنات،
کئی بار جو ہے شر و فساد ہوں گے۔ تو آگے فرمایا فمن اراد ان يفرق امر المسلمین، چنانچہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں تفریق کر دے یا مسلمانوں کو متفرق کر دے، وہم جمیع فاضربوہ بالسیف کائنا من کان، اس حال میں کہ وہ اکٹھے ہوں تو اس کی گردن کو مار دو چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کائنا من کان، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ مسلمانوں کے معاملے کو متفرق کرنا چاہتا ہے، ان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ان کو جدا جدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ فمن اراد ان یفرق امر المسلمین، جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں تفریق ڈال دے اس حال میں کہ وہ اکٹھے ہیں، فاضربوہ بالسیف، تو اس کی گردن کو مار دو کائنا من کان، چاہے وہ جو بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔